امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے خطبہ میں ارشاد فرمایا بعد از جنگ صفین نہج البلاغہ خطبہ نمبر 2 میں کہ نعمت خداوندی کی تکمیل کرتا ہوں اور عزت الہی کو تسلیم کرتا ہوا اور اس کی معیشت کے دامن کشا ہوا، میں خدا کا سپاس گزار ہوں عطیات اور ضرورت کے سلسلے میں، اور اسی سے کمک کا طلبگار ہوں، اور جسے اس نے ہدایت دی وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، اور جسے اس نے دشمنی کی وہ نجات نہیں پا سکتا، جس کو وہ کافی ہوا پھر وہ کبھی منتشر و پراگندہ نہیں ہوا۔ بلا شبہ شکر کا پلہ سب سے گراں ہے اور سب سے اچھا سرمایہ ہے جو جمع کیا گیا، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ خدا کے سوا دوسرا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ وہ گواہی ہے جس کا اس اخلاق پرکھ لیا گیا، جس کا انعکاس شرک سے پاک ہے۔ زندگی بھر میں اسی سے وابستہ رہوں گا، خطرے کے مقامات اور دہشت کے اوقات میں اب اسے محفوظ رکھوں گا، اس لیے کہ یہ شہادت ایمان کی عظمت، احساس کا آغاز، رضا الہی اور شیطان کو فرار پر مجبور کر دینے والی چیز ہے۔ نیز میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جنہیں خدا بزرگ برتر نے دین اسلام، علم معصوم، کتاب مستور، نور ساطع، ضیاء الام اور حکم محکم کے ساتھ بھیجا تاکہ شبہات ختم ہوں اور کھلے ہوئے واضح و محکم دلائل سے حجت کی جا سکے۔ آیت قرآن سے تبلیغ ماضیہ پر عذاب الہی سے ڈرائے، اس کا مقصد حاصل ہو۔ لوگ ایسے فتنوں میں مبتلا ہو گئے کہ دین کی رسی پارہ پارہ ہو گئی، ایمان و یقین کے ستون متزلزل ہو گئے، اصل دین اخلاقی مسئلہ بن گیا اور کار دین درہم برہم ہو گئے۔ فتنوں سے بچ نکلنے کا راستہ تنگ اور راہ ہدایت پر آنے کی راہ تاریک ہو گئی، ہدایت گمنامی ہو گئی اور گمراہی عام ہو گئی، خدا کی نافرمانی کی گئی اور شیطانوں کی مدد کی گئی، ایمان بے یار و مددگار ہو گیا، اس کے ستون گر گئے، آثار و نشانات بدل گئے، اس کے رستے خراب اور راہیں نابود ہو گئیں، لوگوں نے شیطان کی پیروی اختیار کر لی، لوگ اسی شیطانی رستے پر قدم فرمائی کرنے لگے، اس کے سرچشمے پر ڈیرا ڈال لیا، اور پھر یہ لوگ اس کے پرچم لہراتے ہوئے آگے بڑھے۔ شیطان کا پرچم ایسے دور فتن میں بلند ہوا کہ ان فتنوں نے پامال کر دیا اور اپنے گھروں سے لوگوں کو روند دیا اور اپنے پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا۔ وہ لوگ ششدر و حیران کھڑے ہیں کہ یہ نادان لوگ ایسے فتنے میں گرفتار تھے جو کہ دنیا کی بہترین جگہ یعنی مکہ، البتہ اس کے ہمسائے بدترین لوگ ہیں، جن کا خواب بھی خالی، جن کا سرمہ چشم گریا ہے۔ یہ سب اس سرزمین مکہ میں ہوا جہاں دانا کی زبان بند اور نادان باعث افتخار ہیں۔